ذوالقرنین، آپ کو اس یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے، آپ کو اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز بہت سرپرائزنگ ہے اور آئی اسٹل ونڈر کہ میڈیا میں یہ چیز کیوں نہیں ڈسکس ہوئی. یہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل نون کی کمیٹی جو کہہ رہی ہے کہ آپ ریٹن لکھ کے دیں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کی ٹیم جو بیٹھی ہے کل 2-3 گھنٹے گپیں لگاتے رہے ہیں. یہ کیا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کون سی نئی مووی آ رہی ہے وہ ڈسکس کرتے رہے ہیں. بھئی اگر 2 پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کے تو اس کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا. مجھے آئی اسٹل ونڈر کہ آپ سیاسی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فارم ہو نومبر 26 اور مئی 9 کے انسیڈنٹس کو، تو اس میں ریٹن لکھ کے دینے میں کیا پرابلم ہے. اور ایک اور چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کی ٹیم کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ بھئی آپ مذاکرات کریں، تو جب بھی مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں راؤنڈ آف دیٹ مذاکرات، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے خان صاحب کے ساتھ جا کے ملنا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں ہم نے ان کو پہنچانی ہے. بھئی آپ ایک سیریز آف راؤنڈ کر لیں، اس کے بعد کوئی کنکلوسیو میٹر ڈیسیژن پہ پہنچیں گے تو خان صاحب کو جا کے آپ آن بورڈ کر سکتے ہیں، فردر ان سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو بیسک ہیں مجھے سمجھنے سے قاصر ہیں بینگ پولیٹیکل افیئر اسٹوڈنٹ، کہ بھئی ان کو یہ سیریسنس جو ہے وہ کہاں تک ہے. اور جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا اس سے وڈرا کرنا کہ ہمارا سٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ پہلے کہتے تھے جب تک واپس نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے. آپ نے اس سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں. سیکنڈ، آپ نے کہا کہ جو ریفارمز ہوئی ہیں 26 امینڈمنٹ کو لے کے، جوڈیشل ریفارمز، وہ بھی جوڈیشری کو کنٹین کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ہوئی ہیں. اس پہ بھی پہلے ان کا بہت سٹف سٹانس تھا، انہوں نے وڈرا کر لیا ہے. اب دیکھیں یہ 2 چیزیں جو ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک جوڈیشل کمیشن فارم کرنا اور اس کا آؤٹ کم بھی ہم نے دیکھا ہے، چاہے حمود الرحمان کمیشن سے لے کے ڈزنز آف کمیشنز بنے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو کئیوں کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، کئیوں کی رپورٹ پبلک بھی ہو گئی، تو اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ ہوا یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. تو اس لیے یہ دونوں کوئی ایسے پوائنٹ نہیں ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دونوں پارٹیز کے اندر یا گورنمنٹ اپوزیشن کے اندر کنسنسس نہ ہو سکے، کسی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچ سکیں. اگر دونوں اس نیت سے چل رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے مسائل ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کمیٹیز، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھی ہے، کس کے پریشر کے بیٹھی ہے، وہ ایک پوری ڈیبیٹ ہے، انٹرنیشنل بھی ہے، لوکل لیول پہ بھی ہے. تو ایونچولی میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے کورٹ میں بالکل صحیح بال جو ہے خان صاحب کے کورٹ میں ہے. ذوالقرنین طاہر، راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کمیٹی میں شامل ہیں، ان کے ساتھ نوید قمر صاحب بھی ہیں، دونوں ہی سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک سابق وزیر اعظم ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کا ماحول بہتر ہے، وقت آنے پر زرداری، نواز اور عمران بھی بیٹھ سکتے ہیں. مطلب دس از دی ہائٹ آف آپٹمزم پروبیبلی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی اس میں جو باٹم لائن ہے، آئی گیس کہ یہ جو دو مطالبات ہیں، 3 مطالبات ہیں، یہ بہت سیکنڈری ہیں. اصل میں ان کو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل نون، ان کو بیٹھنا چاہیے اس میجر پوائنٹ کے اوپر جو جمہوریت کے لیے ہو. یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے جو ہے دوسری طرف نہیں دیکھنا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا. ہم نے آپ الیکشن کمیشن بنائے، تگڑا بنائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کو جو انشور کرے. اور سملرلی باقی آپ جوڈیشل میٹرز کو بھی اسی گراؤنڈ پہ اوپر دیکھیں. آپ پی ٹی آئی یہ چھوڑ دے کہ یہ چور ڈاکو ہے. اور دیکھیں پی ایم ایل نون بھی بڑی ریالٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی بڑی ریالٹی ہے پاکستان کی، اور پی ٹی آئی بھی بڑی ریالٹی ہے. یہ سارے پولیٹیکل پلیئرز اکٹھے بیٹھیں اور بیٹھ کے ایگریمنٹ آف دا سینچری میں اسے کہوں گا، یا سی او ڈی آف دا سینچری، اگر یہ تینوں ایگری کر جاتے ہیں کہ ہم نے پاور جو ہے، پاور کے لیے دوسری طرف نہیں دیکھنا اور ان کے کرچیز کو استعمال کر کے
گورنمنٹ نہیں لینی. اگر یہ اس چیز پہ متفق کر جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. سیاسی قیدی بھی آزاد ہو جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. سملرلی اسٹولن مینڈیٹ کا بھی مسئلہ ماضی کی بات ہو گئی. آپ نے آگے دیکھنا ہے, فارورڈ لکنگ اپروچ کے ساتھ بیٹھیں, بالکل آنیسٹی کے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز پہ ایگری کریں کہ ہم نے جو ہے وہ اس ملک کے اندر جمہوریت لے کے آنی ہے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں ہم نے پاور کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, آج ایک پارٹی پاور میں ہے کسی اور کے کرچز کو استعمال کرتے ہوئے, بیساکھیوں کو, تو کل دوسری پارٹی آ جائے گی کسی اور دوسرے کی بیساکھی استعمال کر کے. تو انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ کریں, الیکشن کمیشن فیئر الیکشن کروائے اور سب ایگری کریں جو جیتے گا اسے گورنمنٹ ملے گی, اور ایونچولی پاکستان اس سے اسٹرانگ ہوگا. آپ کے معاشی معاملات بھی, وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر پولیٹیشین جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر ایگری کریں گے, جمہوریت کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ ٹاپ آف دیٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. جو انہوں نے نون لیگ میں کہا ہے نا پی ٹی آئی کو کہ ہمیں لکھ کے دیں, تو اس میں پہلا یہ لکھیں, باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. دیٹ وڈ بی ایگریمنٹ آف دا سینچری. آئی ٹیل یو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ the fear lies more in PMLN روم, یا پیپلز پارٹی بھی اتنا ہی شاکی ہے, پریشان ہے, ڈر ہے, خوف ہے؟ نہیں ایٹ آل. پیپلز پارٹی میں بالکل چانڈی صاحب سے اتفاق کروں گا. پیپلز پارٹی دیکھیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے جو اسکیم آف تھنگز ہوئی, گورنمنٹ بنی یہ والی, اور پیپلز پارٹی کو بھی مجبوراً اس کا حصہ بنا پڑا اگر اف یو آسک می. باقی جہاں تک رہ گیا, پی ایم ایل نون کے سٹیک بہت زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کی نسبت اس گورنمنٹ میں, اور پی ایم ایل نون نہیں چاہے گی کہ کوئی زیادہ سپیس پی ٹی آئی کو دی جائے. اور وہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہوا کچھ, تو پی ایم ایل نون نہیں چاہے گی کہ یہ جو ہے مذاکرات کامیاب ہوں اور اس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے, باہر آئیں جیل سے, تو وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گے. تو باقی اگر تو جس طرح ہمارے چیزیں اس ٹاکس کو لے کے ہیں, اگر کسی اور نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوا تو اس میں پی ایم ایل نون کو بہت زیادہ فیئر ہے کہ کہیں خان صاحب کو اگر آزاد کر دیا, اور خان صاحب سے جو کمٹمنٹ لی آزادی کے بعد کہ وہ 1 سال خاموش رہیں گے یا 2 سال خاموش رہیں گے, اس کے بعد مڈ ٹرم کے لیے چیزیں سیٹل ہوں گی, تو وہ خان صاحب اگر بیک آؤٹ کر گئے تو پھر کیا بنے گا, پھر دوبارہ سے پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا ان کو واپس کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ شرائط رکھی جائیں اور بانی